अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। एक मरतबा फिर हाजिर खिदमत है। और नाज़रीन मोहतरम, ये है प्यारा मुकर्रर और कल से क्वार्टर फाइनल शुरू हो रहे हैं। मैं ये भी बता दूं कि एक्सप्रेस ने ये फैसला किया है कि जीतने वाले मुकर्रर को 1 लाख रुपए नकद दिए जाएंगे और जो रनर्स अप होगा उसको 50,000 रुपये दिए जाएंगे। बहुत अच्छा फैसला है और बहुत बेहतरीन रकम है। जीतने वाला मुकर्रर 1 लाख रुपये लेगा और रनर्स अप 50,000 रुपये लेंगे। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, कैसी हैं आप? साहब, आपकी तबीयत कैसी है? अल्लाह के करम है। अब ज़रा थोड़ी कल आपका बहुत इंतज़ार किया कि मरने के बाद भी मेरी आंखें खुली रही, आदत जो पड़ गई थी तेरे इंतज़ार की। तो बहनें तो भाइयों के लिए राह देखती रहती हैं ना, तो आपके लिए यही दुआ है कि अल्लाह मियां आपको सेहत दे। और आप तो पाकिस्तान का चमकता हुआ सितारा हैं। यही मैं इन्हें बता रही थी कि इतना अच्छा बोलते हैं, इतना अच्छा लिखते हैं। डॉक्टर साहब, अल्लाह आपको सेहत अता फरमाए। बाद मरने के उनको देखते रहने की याद में आंखें किसी को देने की ताकीद कर गए। ये आपके लिए, ये आपके लिए। अभी तो मैं हूँ, लेकिन हमेशा आपको देखने के लिए अल्लाह ताला आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तुम समंदर की बात करते हो, लोग आंखों में डूब जाते हैं। तुम समंदर अपने की भाई बात के करते लिए हो, लोग आंखों लोग में आंखों में डूब जाते हैं। ज़रा वाह, आपकी बहन आपसे बहुत प्यार करती बहुत है। शुक्रिया। फिर मौजूद हैं प्रोफेसर जावेद आलम, डॉक्टर जावेद आलम फारूकी साहब भी आ गए। तो अब आप लोग इजाज़त तो शुरू करते हैं। आज है हमारा मौजू मुसल्लत है सरों पर रात अब तक। मुआफ़क़त में बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी की तालिबा पारस मेमन। बिस्मिल्लाह। जनाब सदर, करारदाद का पहला लफ्ज मुसल्लत, जिससे मुराद है ज़बरदस्ती लागू किया जाना। दूसरा लफ्ज है जो दौरे हाजिर की तरफ इशारा करता है। तीसरा लफ्ज सरों पर, जिससे मुराद हमारे ऊपर। करारदाद का आखिरी लफ्ज रात, जिससे मुराद अंधेरा है। मुखालिफ सिम से मेरे भाई आएंगे, दूध और शहद की नदियां बहाएंगे। उन्हें इतना जरूर बता दूं कि तखय्युलात की दुनिया से बाहर निकलकर सफाक हकाइक से नजरें मिलाने की जुर्रत पैदा कीजिएगा। जनाब सदर, करारदाद का अगर आलमी एतबार से जायजा लिया जाए तो शाम, इराक, ईरान, अफगानिस्तान, काबुल, पाकिस्तान और कश्मीर, जहां जुल्म सितम और बर्बरियत की दास्तानें किसी से ढकी छुपी नहीं है। ढूमोर का कुआं है कि भरता नहीं है। मजलूम फलस्तीनी अपने ही घरों में मैसूर होकर रह गए। अहले कश्मीर पर टूटने वाले जुल्म सितम के पहाड़ माउंट एवरेस्ट पर जा लगे। गुज़िश्ता साल अगस्त से लेकर 80 लाख से जायद आबादी पर मुश्तमिल पूरी वादी लॉकडाउन में है। आली वकार, सफाकियत की हर हद पार कर दी गई, लेकिन उस भारतीय कसाई के पागलपन को रोकने की जुर्रत किसी ने ना की। जनाब सदर, काबुल जल रहा है। नौमौलूद बच्चों और माओ को बारूद से भूना जा रहा है। कहाँ है इंसाफ के ठेकेदार? अपनी 2 रोजा शहनशाही के लिए अपने जमीर को बेचकर सोने वाले। तो जनाब सदर, मुझे कहना पड़ता है कि मुसल्लत है सरों पर रात अब तक। और करारदाद का अगर मुल्की एतबार से जायजा लिया जाए तो मुआशी अखलाकी बुराइयां उरूज पर, हालात कशीदा हो तो जरूरियात जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली हर अशिया आवाम की पहुंच से दूर हो जाती है। जालसाजी का जाल, रिश्वतखोरी का बाजार और लाकानूनियत जैसी बुराइयां तो गोया किसी गिनती में शुमार ही नहीं होती। जनाब सदर, अमीर कारवां की तिजोरियां इस कदर भर चुकी हैं कि जगह यहाँ मयसर ना आए तो बैरून मुल्क बआसानी मुंतकिल हो जाती हैं। और गरीबे कारवां अपने बच्चों को झूठे दिलासे देकर सुलाता रहे तो गुर्बत के हाथों मजबूर होकर औरंगी टाउन की वो खातून अपने 3 बच्चों समेत फांसी के फंदे पर लटक जाए। तो जनाबे सदर, मुझे कहना पड़ता है कि मुसल्लत है सरों पर रात अब तक। आली वकार, जहालत के अंधेरे इस तरह मुसल्लत हुए कि जहां हकीकी उलूम और सेहत जैसे शोबों पर अरबों रुपए खर्च होने थे, वहां मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन मंसूबों पर 300 अरब रुपए झोंक दिए गए। जनाब सदर, तालीम किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत होती है, हैसियत करार दिया जाता है। दुनिया तो छोड़ें, एशिया की 100 बेहतरीन जामियात में से भी पाकिस्तान की किसी एक जामिया का नाम तक शामिल नहीं। तो जनाब सदर, मुझे कहना पड़ता है कि मुसल्लत है सरों पर रात अब तक। अली वकार, यहाँ तो तबादलों के पैसे लिए जाते हैं, नौकरियां बिकती हैं, बड़े बड़े ठेकों पर भारी कमीशनें वसूल की जाती हैं, अहलियत को पसे पुश्त डालकर जुबान की बुनियाद पर नौकरियां दी जाती हैं। और जब इनसे पूछा जाए तो ये कहते हैं कि हम तो इबादत समझकर सियासत करते हैं। जनाब सदर, अगर सूरत हाल इस कदर नाजुक रही तो मुझे कहना पड़ता है कि मुसल्लत है सरों पर रात अब तक। सरों पर रात अब तक। मुआफ़क़त में दलाइल दिया आपने,
بہت اچھے دلائل آپ نے دیے. اب یہ دیکھنا ہے کہ رد دلائل کیا آتے ہیں. عاطف صدیقی. جی جی. جب لسٹ بنی تو قائد اعظم یونیورسٹی اور کراچی یونیورسٹی کا اس فہرست میں نام شامل میں ہے. جامعہ کراچی کے بارے میں مجھے بھی کہنا تھا جی کہ جامعہ کراچی بڑی بڑی یونیورسٹی میں شامل ہے. صحیح کہہ رہی ہیں آپ. تو مخالفت میں عاطف، میں اصل میں سے نہیں بولا، شاید ہی مخالفت میں دلیل دیں کہ آپ غلط کہہ رہی ہیں. اس لیے میں عاطف صدیقی صاحب این ڈی یونیورسٹی. صدر علی وقار، میں اپنے عزیز ساتھی کی تقریر سن رہا تھا کہ میں ان کے مایوس دلائل سن کر حیران رہ گیا کہ آج جب ہم آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں تو پھر بھی ان کی دلیل میں اتنی مایوسی اور اتنی نا امیدی. تو اس موقع میں اپنے عزیز ساتھیوں کو کہنا چاہوں گا، ہزار بار زمانے کی سر طاقتوں پر چراغ خون جگر سے جلائے ہم نے. جناب والا، میں تاریخ کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتا ہوں کہ ہمارا ملک عزم و یقین کی تصویر ہے، شہیدوں کے خون سے لکھی گئی تحریر ہے، اقبال کے خواب کی تعبیر ہے اور قائد کی انتھک محنت کی تصویر ہے. جناب والا، سوال تو یہ اٹھتا ہے کہ وہ جو قوموں میں فخر ہوتا ہے ہمیں وہ پروان کیوں نہیں چڑھا، جبکہ ہمارے پاس دریا ہیں، ابشاریں ہیں، میٹھے پانی کے ذخیرے جو نعمت اور فخر کی علامت ہے، ہم اس پر کیوں نہیں اتراتے. پاکستان میں دنیا کی سب سے اونچی چوٹی K2 ہے. ہمارے سائنسدانوں، شعراء اور عالم دین کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں. افواج پاکستان دنیا کی بہترین افواج سمجھی جاتی ہے. تو پھر بھی میرے عزیز ساتھی کو آج کا پاکستان روشن پاکستان نظر نہیں آ رہا، اور بھی نا امیدی سے کہتی ہیں مسلط ہے سروں پر رات اب تک. جناب والا، جہاں تک بات کی جائے تعلیم کی تو ہمارے نوجوان کبھی پیچھے نہیں رہے. عارفہ کریم، جس نے انتہائی کم عمری میں پاکستان کا نام فخر سے بلند کر دیا، ملالہ یوسف زئی نے وہ کارنامہ انجام دیا جس کا اعتراف امریکہ جیسی طاقتور قوم نے بھی کیا، اور تو اور آنے والی نسلوں کی خواتین کے لیے سب کے لیے نام اور علم کے دروازے کھول دیے. جناب والا، جہاں تک بات آتی ہے ملک دفاع کی تو آج بھی 1965 جیسا حوصلہ میری قوم دکھاتی ہے. ایم عالم کی طرح کیپٹن حسن دشمنوں کا منہ توڑ جواب دیتے ہیں. تو جناب والا، یہ کہنا غلط نہیں ہوگا مسلط نہیں سروں پر رات اب تک. کھیل کے میدان میں دیکھیں تو صف اول کے بلے بازوں میں عمران خان، جاوید میاں اور وسیم اکرم کی طرح آج بھی سرفراز اور بابر اعظم جیسے کھلاڑیوں کے نام موجود ہیں. دنیا میں کھیلے جانے والے فٹ بال میچوں میں استعمال ہونے والی فٹ بال ہمارے ہی ملک سے بن کر جاتی ہے، اور تو اور دنیا کی بہترین ہاکی سیالکوٹ میں بنائی جاتی ہے. ہم ایک ادبی لحاظ سے اور تو اور ایجادی لحاظ سے بہت آگے نکل چکے ہیں. ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے ایک عظیم کارنامے کی بنا پر ہمارا سر فخر سے بلند ہوتا ہے، اور تو اور تمام عیسائی ممالک ہمیں اپنا بڑا بھائی سمجھتے ہیں. جناب والا، آج ہم چیریٹی یعنی خیرات اور مدد کرنے والے ممالک میں اول نمبر پر موجود ہیں. دنیا تو بہت آگے چلی گئی ہے ترقی میں. میری عزیز ساتھی کو روشن پاکستان نظر ہی نہیں آ رہا، نہ روشن دنیا نظر آ رہی ہے. اور بات کرتی ہے فلسطین اور کشمیر کی، خود کھڑی ہیں اندھیرے تلے اور بات کرتی ہے روشن کشمیر اور فلسطین کی. یہاں میں اپنے عزیز ساتھی کی قرارداد کو مسترد کرتے ہوئے ان سے کہنا چاہوں گا، یہ سورج یہ ستاروں کا جہاں کوئی نہیں دے گا، زمین کھوئی تو تم کو اماں کوئی نہیں دے گا، وطن یہ مٹ گیا تو تم بھی مٹ جاؤ گے نادانو. اسی کو زندگی سمجھو، اسی کو زندگی مانو کہ پاکستان سے باہر تمہارا کچھ نہیں یارو، کہ پاکستان سے باہر ہمارا کچھ نہیں یارو. شکریہ جناب والا. میں یہ کہ آپ کو ایک بات اور، اب چونکہ تقریریں ختم ہو گئی ہیں، اب ایک آدمی کل رہا ہوا ہے، اس کا بھی ذکر کر دیتے. ایک آدمی ہے، اس نے پورنوگرافی جو ہے بچوں کی بنائی تھی، اس کو ضمانت پہ رہائی ملی. جب یہ آپ کہتے ہیں نا مسلط ہے سروں پر رات اب تک، اب دیکھیں قانون بھی مجبور ہے. ضمانت جب ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں آپ عدالت نے دے دی اس کو رہائی. ایک آدمی تھا، اس نے 65,000 کتنے 65,000 بچوں کی فلمیں بنائی تھیں جن کو باہر بیچتا تھا، پورنوگرافی تھی وہ. اس کو عدالت نے ضمانت پہ رہا کیا. اب لوگ عدالتوں پہ تنقید کر رہے ہیں. ہمارے ملک کا جو عدالتی نظام ہے اس میں ثبوت اور گواہی ہوتے ہیں نا، جج کیا کرے؟ جب آپ شواہد اور ثبوت ایسے پیش کریں گے، اب وہ اس کو عدالتوں کو برا کہہ رہے ہیں. عدالتوں کو برا مت کہیں، نظام کو بدلنے کی کوشش کریں. عدالتیں تو فیصلہ کرتی ہیں ثبوتوں اور شواہد کی بنیاد پر. سب کو تکلیف ہے کہ وہ آدمی کیوں رہا ہوا، لیکن اس میں عدالت کا قصور نہیں ہے. یہ دلیل آپ کی آ سکتی تھی. اس میں تھوڑا سا کرنٹ افیئرز پہ بھی چلے نا تو اور زیادہ مضبوط ہوتی. پروفیسر صاحب.
सब दोनों ने बहुत अच्छे दलाइल दिए, लेकिन पारस मेमन बेनज़ीर नॉकआउट से राउंड से तो आपको एक ही को बनते हैं पारस। उन्होंने ज़्यादा बेहतर दलाइल दिए, लिहाजा आज के इस मुबाहिसे में उन्हें मुंतखब किया जाए। चले कोई बात नहीं, गिरते हैं शह सवारी मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे कि जो घुटनों के बल चले। तो आप आगे आने वाले दिनों में इंशाल्लाह बेहतरीन मुकर्रिर और बनेंगे आप, और अच्छे तकरीर करेंगे। अभी ज़िंदगी यहाँ तमाम नहीं हुई, घबराना नहीं है, हमारे कैप्टन भी ये कहते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपका भी शुक्रिया कि आप आज मुबाहिसे में आपने अपने मौजू पर गुफ्तगू की। और साहब ये जो उर्दू की अदायगी होती है, इन लोगों को ये भी ज़रा बताएं, हमारे आने वाले दिनों में बड़े मुक़र्रिर होंगे, उर्दू की अदायगी और जो हमारी ज़बान का एक ज्वार भाटा है उसको कैसे किया जाएगा। मतलब ये मैं देख रहा हूँ बहुत से जुमले सपाट थे, बिल्कुल सीधे चले गए, जहाँ पर थोड़ा सा उतरना चाहिए था, उभरना चाहिए था। यूनियंस होती थी और एक उस्ताद जो होती थी तमाम चीज़ों का इंचार्ज होती थी। पहले हम तकारीर उन्हें सुनाते थे, वो 10 जगह उस्ताद की हैसियत से हमारी इस्लाह करती थी। मेरा ख्याल है अब जो है इस किस्म की तमाम बातें जो हैं वो यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में बिल्कुल ख़त्म हो गई हैं। बच्चे अपने तौर पर तैयारी कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, नेट को टैली कर रहे हैं, किताबें पढ़ रहे हैं और इस टॉपिक पर आकर बोल रहे हैं। देखिए डॉक्टर साहब, हर तारीक अंधेरे के बाद रोशन सवेरा आता है। बच्चे ने कहा ना कुछ खिलाड़ियों के नाम लिए, दरअसल करारदाद ये थी कि मुसल्लत है सरों अच्छा, पर। इमरान खान वैसे बैट्समैन नहीं, बॉलर से जी, वो यही मैं कहना चाह रही थी जो आपने कह दिया। खान साहब देखो बेटा, बेहतरीन डॉक्टर बॉलर साहब थे। ने आपकी कितनी अच्छी तस्वीर की, देखिए सुनिए। महसूस हो रही थी, लेकिन मैं कल ये बोल रहा था कि आप एक इंस्टीट्यूट इस तरह है कि उर्दू सीखें। आपके प्रोग्राम से ठीक है बहुत सारी चीज़ें, ये बच्चे उर्दू का बोलना, प्रोनाउंसिएशन, तलफ़्फ़ुज़ को निकालना, अच्छा, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तकरीर में शेर पढ़ना चलिए आप पढ़ रहे हैं, लेकिन गलत ना पढ़ें, बड़ा गलत एक ना पढ़ें, शेर आपके नंबर जो सारे कट जाएंगे। शेर गलत पढ़ना चाहिए, इसलिए कि अच्छा लोग जो सुनते आ रहे हैं ना बच्चे शेर, अब उसकी मैंने बहुत से लोगों को पढ़ते हुए देखा है कि नहीं तेरा नशेमन कस्से सुल्तानी के गुम्बद पर, शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। हालांकि पहला में सही नहीं है। नहीं तेरा नशेमन कस्से सुल्तानी के गुम्बद में, तू शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। अब ये कि वो में और पर, इसी की पूरी नज़म चल रही है, उसमें से पर तो उसका मिसरे सानी है और वो चलता चला आ रहा है। ये भी देखिए कि कैसे इतनी डेप्थ में आप समझाएंगे, बताएंगे, टीच कितना करेंगे समझाए। तो अच्छा डॉक्टर पता चलेगा। सब ये देखिए ना, किसी शायर का वो लिखा हुआ कलाम तो आप अपने अल्फाज में बनाकर शेर पेश कर रहे हैं, वो भी गलत पेश कर रहे हैं। अभी 1-2 दिन पहले आई थी, उसने अच्छा बोला, लेकिन सब आखिर में आके दोनों शेर किसी के उल्टे करके वो गलत पढ़ के चले गए, तो उसके नंबर कट गए। नहीं समझ तो तसी क्या करेंगे। हाँ, मसला ये हो गया ना कि हमारे भी, हम भी जब पढ़ रहे होते हैं, अगर ये बात इररिलेवेंट ना हो तो मैं बताती चलूं कि एक बच्ची ने मुझे कहा कि आपा मेरा प्रोमो ऑन एयर हो गया है। मैंने कहा अच्छा क्या? आप जो मैंने देखा तो उसमें था कि मेरा नाम करीना है और मुझे ज़िंदगी गुजारने का करीना बहुत अच्छा आता है। करीना और करीना जी, मैंने कहा बिल्कुल ठीक, मैंने कहा बिल्कुल ठीक क्या कह रही हैं काफ आप। की इज्जत की है। मैं वाह, वाह, कहती हूँ कि और एक ये कि मेरे दोनों जुड़वा कंगन जो है ना वो तो मैं तो उनको नहीं रो रही थी, मैं उनको रो रही थी जो देख रहे थे और करवा रहे थे काम। मेरे और दोनों जुड़वा कंगन, आबे जमजम का पानी, जी, शबे बारात की शब रात, बारात की रात, कोहे तूर का पहाड़। तो बस तो ये हालात हैं। तसी करने वालों के पास ही कुछ नहीं है तो वो क्या बताएंगे। नहीं ये मतलब आप अच्छा ये बोलते हैं। अच्छा आप कौन सा काफ बोले, नुक्ते वाला या डंडे वाला? अल्लाह नहीं, काफ अलग है, काफ अलग है। काफ की तमीज तरद्दुद ही नहीं करते ना, तरद्दुद ही नहीं रहा बिल्कुल भी। अच्छा खासा कायदे आजम। अच्छा डॉक्टर साहब, एक दफ़ा मैं एग्ज़ाम लेने गई तो बीए का वाइवा एग्ज़ाम लेने गई, शायद तो बच्ची आई, मैंने कहा आपके पास क्या सब्जेक्ट है? मेरा सब्जेक्ट सोशल वर्क था। आई तो कहने की मैं सोशल वर्क पढ़ती हूँ। सोशल वर्क। अच्छा मैंने कहा आप लिख कर दिखाइए।
تو ڈاکٹر صاحب جب اس نے مجھے لکھ کر دکھایا تو سوشل ورک لکھا, اور جب وہ پڑھ رہی ہے تو میں نے کہا آپ نے کیا سبجیکٹ لیا تھا, یعنی سوشل ورک. تو میں نے کہا بیٹا اس کو 10 میں نے اپنے انعام گھر شو میں کئی مرتبہ لوگوں سے پوچھا ہے سشمتا سین بول کے دکھاؤ, سب بولتے سشمتا سشمتا سشمتا. اچھا بڑوں کا کیا ہو گیا, جیسے یہ بچے کھڑے ہوئے تو ہم بڑوں کی بھی غلطی ہے, دیکھیے غلطی ہے کہ ہم کہیں گے نہیں بیٹا آپ کو نہیں کہہ رہے, حالانکہ ہم آپ ہی کو کہہ رہے ہیں. یقین کیجیے ہم آپ ہی کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب اس فورم سے آپ نے بہت سمجھایا, بچوں کی بہت تصحیح کی, اور ابھی بھی دیکھیے نا جو عمران خان پہ میں بات کر رہی تھی آپ نے وہ تصحیح کی, تو اس فورم سے پھر بھی بہت زیادہ تصحیح ہوئی. اور ہم نے کہا کہ قاف اور کاف میں فرق سمجھیں. جی بالکل. قائد اعظم کہیں, قائد اعظم نہیں کہیں, قسمت بولیں قسمت مت بولیں, اس سے پورے نمبر کٹ جائیں گے آپ کے, اور الفاظ کی ادائیگی پر نمبر کیما بولیں, کی مانی بولیں. جی جی بڑے بھی سکھاتے تھے, پیرنٹس چھوٹی چھوٹی چیزوں کو صحیح کرتے تھے. سر یہی عرض کر رہے ہیں نا کہ وہ تصحیح کا عالم ہی نہیں رہا, تو وہ چیز نہیں رہی ہے, سمجھانے والے نہیں رہے ہیں صحیح طرح, تو وہ بات یہ ہے کہ ہم ہی لوگ اس کو نہیں کرتے, ہم بچوں کی انگلش میں. سے پہلے ایڈورٹائزنگ کے شعبے میں تھی, وہ کیا کر رہی تھی وہاں پروڈکشن ہاؤس میں؟ پروڈکشن, جی جی بیسکلی میں جب شوبز میں جو میں آئی ہوں وہ میں پروڈکشن کے تھرو آئی ہوں, کہ میں نے پروڈکشن کا کام, وارڈروب ڈیزائنر تھی میں. لیلا واسطی کی توسط سے شروع کیا تھا پروڈکشن؟ نہیں, اچھا اس سے بہت پہلے کی بات ہے. یہاں دیکھیے کوئی کہیں تو میں جیت گئی آپ سے ڈاکٹر صاحب. اچھا صحیح. لیلا واسطی کہاں ہے آج کل؟ لیلا یہی کراچی میں, بڑی زبردست فنکار, کمال کمال کمال, باپ دونوں, ایک بہترین انسان, طاہرہ واسطی صاحبہ اور ان کے جو مطلب یہ کہ رضوان واسطی, کیا آدمی تھے لیلا واسطی. رضوان صاحب تو کمال آدمی تھے. ہمارے والد صاحب کہا کرتے تھے کہ پیکج ڈیل ہوتی ہے, جو انہوں نے کہا کہ بہت اعلیٰ آتا ہو اور آپ کہیں آئیں تو وہ کہ بھائی کام تو بہت اچھا ہے, ان کو بلائیے گا نہیں, ٹھیک ہے, یا آپ کا اخلاق اتنا اعلیٰ ہو اور جب آپ کام پہ بیٹھیں تو آپ اون تھکوا دیں. تو اچھا انہوں نے کہا بڑی بے تحاشا انرجی سے کام کرتی ہے, یہ سارا پریشر ان کو ان کے والد صاحب کی طرف سے ملا, وہ بھی ایسی کرتے تھے, بہت انرجیٹک تھے اور دن رات کام میں لگے رہتے تھے. اپنے والد سے انہوں نے جی بالکل بالکل ایسے والد صاحب سے, کاش میں اپنے والد صاحب کی طرح اگر تھوڑی سی بھی 5% بھی ہو جاؤں تو میں سمجھتی ہوں میں بہت اچھا انسان بن کے رہ سکتی ہوں, اگر میں اپنے والد صاحب جیسی. ابن شاہ کو پڑھا آپ نے بہت؟ I just love him. ان کی بس ایک غزل کہیں مت پڑھیے گا, وہ جس نے بھی پڑھی وہ پھر کوچ کر کے میں اس سے پڑھتا ہی نہیں. مجھے ابن ان کی مجھے اردو کی آخری کتاب تو زبانی رٹی ہوئی, اڑتے ہو تو چین کو چلیے, خمار گندم, اور بس ان کی جو ہے نا یہ سامان حیات اور یہ سامان, وہ کوچ کرنے والی, کہ کئی لوگ وہ پڑھ کے چلے گئے. کوئی بات نہیں, پھر کوچ تو وہ چلے گئے, اگر پڑھ کے کوچ کر جائیں گے یا بغیر پڑھے تو پتا ہونا کہ آج پڑھنے اس کے بعد کوچ ہی کرنے کوئی بات نہیں ہوتی ڈاکٹر صاحب. مگر وہ پڑھا کر نا, جلے تو جلاؤ گوری, جس کو خودکشی کرنی ہے وہ یہ والی غزل پڑھ لے. نہیں, جلے تو جلاؤ گوری نہیں پڑھتے آپ تو آج کل یہ پڑھا کر, جلے تو جلاؤ گوری پریت کا الاؤ گوری, ابھی نہ جاؤ گے, صحیح تم ابھی جاؤ نا, یہ پڑھا کریں آپ, ٹھیک ہے نا. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ جب ایک آپ پر بڑا وقت ہے, جب آپ ڈپریشن سے گزری اور بڑا ایک آپ نے بڑا تکلیف دہ وقت گزارا, پھر آپ نے ہمت پکڑی, ہار نہیں, وہ کیا وقت تھا آپ کو؟ بس یہ اس وقت یہ سوچا کہ ڈپریشن جو ہے وہ ایک انسان کے اوپر ہے, انسان کی طاقت ڈپریشن سے کہیں زیادہ ہے. تو میں واقعی ایگزیجریٹ نہیں کروں گی, لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حوصلہ ملا اور تہیہ کیا کہ اس کے لیے کسی دوائی کا سہارا نہیں لیں گے, اس کے لیے کسی ڈاکٹر کا سہارا نہیں لیں گے, کیونکہ ڈاکٹر بھی انسان ہے اور دوائیاں جو ہم آپ کو کہیں سے کہیں لے جاتی ہیں. تو بس اتنی سی سوچ اس وقت میری کیا حیثیت ہے, تو اللہ تعالیٰ نے ہمت دلائی اور اس سے مانگا, اس نے دیا, دل کھول کے دیا, دل کھول کے مانگا اس سے. ہم اصل میں کیا ہے جو مجھے اپنی جو قلیل سوچ کے تحت میں یہ بتا دوں کہ ہم اپنا منہ دیکھ کے مانگتے ہیں, اس کا درد دیکھ کے نہیں مانگتے. واہ 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 واہ, اچھی بات ہے, اچھی بات, بہت اچھی بات. ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پر کتنا ہم سمیت کتنا مایوس ہو جاتے ہیں ڈپریشن کا. جو لوگ اللہ کی طاقت پر یقین رکھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بظاہر تو بہت کمزور ہیں, لیکن ایک بہت بڑی قوت ہمارے ساتھ ہے جو اللہ کل شیء. اب آپ دیکھیں نا, میں اپنے بارے میں کل میں جب نہیں آ سکا تو تھوڑا سا میں اداس بھی تھا کہ لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے, میں کہاں ہوں. پھر میں سوچا کہ جب مسلسل کام, دیکھیں ہر چینل پر 2-2-3 لوگ لگے ہوئے, میں اکیلا ہوں, سحری میں بھی ہوتا ہے, افطار میں. تو میں سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے موقع دیا ہے کہ تھوڑا آرام کر لو,
یہ آرام کرو اس کے بعد جاؤ. یہ میں اس کو بھی ایک پازیٹیو وے میں لوں. اس کو یہ ابھی جو میں پازیٹیو negativity کی کو نہیں. ہاں. بات ابھی جیسے بچے ہمارے کیونکہ یہ کھڑے ہوئے ہیں یہاں پہ, میں اپنی رائے تو اپنی رائے تو ہر شخص دے سکتا ہے. کیوں نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے, آپ انعام انہیں دیں یا انہیں دیں, لیکن میرا ذاتی اگر ذات پوچھیں تو میں پازیٹیوٹی کی طرف جاتی ہوں کہ انسان کو ہمیشہ پازیٹیو رہنا چاہیے. گلاس آدھا, ہمارے والد نے سکھایا, گلاس آدھا بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, جب آپ پازیٹیو ہوں گے یہ تو اتنی نیگیٹو پازیٹیو چیزوں ہے کو ماشاءاللہ کہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. 2018 میں الیکشن لڑا پیپلز پارٹی کی ٹکٹ پر, اور ظاہر ہے کہ وہ الیکشن میں کامیاب نہیں, لیکن اور 2018 میں ماشاءاللہ جو ہے وہ بڑا بہت لوگ کافی ابھر کر سامنے آئے. تو اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے. یہ پھر لڑیں گی, پھر آئیں گی, ہو جاتا ہے. تو یہ ایک پازیٹیوٹی ہونی چاہیے کہ بھئی آپ کم از کم ایک ایسی پارٹی کے تحت کھڑی ہوئی کہ جو یعنی بے نظیر بھٹو صاحبہ ایک بڑی خاتون. کیا بات, اس لیے ہم نے بھی ان کا جب ذکر کیا, میں ہمیشہ انہیں شہید کہتا ہوں اس لیے کہ وہ ہیں, بے شک. وہ ایک بہت بڑی خاتون. میں نے ان کی جو سب سے بڑی بات ہے, حالانکہ میری پارٹی پی ٹی آئی ہے, میرا قائد عمران خان ہے, لیکن جہاں کو اچھے لوگوں کا ذکر کرنا چاہیے, اس عورت کا دوپٹہ میں نے کبھی نہیں اترتے ہوئے دیکھا. تھوڑی تھوڑی دیر میں وہ یعنی آکسفورڈ کی پڑھی ہوئی سب کچھ, یہاں بڑے بڑے لوگوں کے میں نے دیکھا کہ وہ جو سیاست میں یہ, پھر اس کے بعد ان کا جو ایک انداز تھا اور جو انہوں نے پاکستان کے لیے بہت ساری خدمات کی, کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ چپ چاپ ایک پرچہ لے آئی تھی. یہ معلوم ہے آپ کو؟ نہیں. ہاں, وہ گئی تھی شمالی کوریا گئی تھی, اور وہاں سے ایک چپ چاپ ایک پرچہ لے کے آئی تھی, اوور کوٹ پہن کر گئی تھی وہاں. میں آپ کو پوری تاریخ بتاؤں گا, کسی کو پتہ ہی نہیں ہے. امریکہ سمجھتا رہا کہ وہ شمالی کوریا میں ہمارے ایٹمی جو طریقہ کار ہے وہ دینے کے لیے گئی, کچھ ایسا کرنے کے لیے نہیں گئی تھی. وہ ایک ایسا کام پاکستان کے لیے کر کے آئی تھی. کبھی کوئی سیاسی پروگرام ہوگا تو بتاؤں گا. ان لوگوں نے بڑی خدمات انجام دی ہیں, ہمیں ان کا بڑا ریگارڈ کرنا چاہیے. سیاسی جو شخصیات ہے, قداوت, مخالفت اپنی جگہ پر ہے, لیکن جو حقیقت ہے اس کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے. بالکل ٹھیک. میں آپ کو قطع کلامی معاف کہ میں ایک صاحب کو, میں جو پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں ہم ان کو ہم جیسے کہتے ہیں کہ بھئی آپ بھی سیاست میں آئیں. لوگ کہتے ہیں نا ارے آپ سیاست کو اصل میں ہم نے غلط رنگ دے دیا. مختصر یہ کہ میں نے ان صاحب کو کہا, میں نے کہا پلیز آپ بھی آئیے. تم کہیں مجھے پروگرام میں ملے, کہنے لگے میں نے سیاست میں تو آ گیا ہوں لیکن میں نے کوئی دوسری پارٹی جوائن کر لی, آپ برا منائیں گی. میں نے کہا ہرگز نہیں ڈاکٹر صاحب, میں برا نہیں مناؤں گی. اچھی بات ہے پڑھے لکھے لوگ آئیں تو صحیح, چاہے کسی پارٹی میں آئیں, ملک کی خدمت کرنے کے لیے آگے تو بڑھیں. چاہے آپ کوئی بھی پارٹی جوائن کریں, کہیں بھی آپ کی ایفیلیشن ہو سکتی ہے, کہیں سے بھی آپ کو پلیٹ فارم مل سکتا ہے, لیکن آپ آئیں تو صحیح. آنا چاہیے, بالکل آنا چاہیے. بہت بہت شکریہ آپ شخصیات کا, آپ تو بھی یہی ہیں. ایک بات ان کی جاتے جاتے آپ کو بتا دوں گا, پھر خداحافظ کہتے ہیں, اور وہ یہ کہ والد صاحب سے بہت محبت ہے, اس لیے ان کو ایک فرنیچر سے عشق ہے جو ان کے والد صاحب نے ان کو دیا تھا. وہ فرنیچر نہیں بدلتی, یہ ہے باپ سے محبت, مت بدلیے گا, اچھا کرتی ہے. بہت بہت شکریہ آپ کا گل نانا صاحبہ, آپ تشریف لائیں. بچوں آپ کا بہت بہت شکریہ. اللہ تعالیٰ آپ دونوں کو بہت صلاحیتیں دے اور بہت آپ آگے جائیں, میری دعائیں. ڈاکٹر صاحبہ آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, ملاقات ہوتی ہے آپ سے طوبہ کے ساتھ کچن. پھر آ گیا پیار